بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طالبات، آج ہم اپنے جس سبق کا آغاز کریں گے اس کا نام ہے پرستان کی شہزادی۔ اس سے پہلے ہم اس کے مصنف کا تعارف پڑھیں گے۔ مصنف کا نام ہے اشرف صبوحی، جن کا سن ولادت ہے 1905 اور سن وفات ہے 1990۔ اشرف صبوحی کا اصل نام سید ولی اشرف اور قلمی نام اشرف صبوحی تھا۔ آپ دہلی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ 1922 میں اینگلو عربک ہائی اسکول دہلی سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ معروف مشہور ادیب شاہد احمد دہلوی ان کے ہم جماعت تھے۔ اشرف صبوحی محکمہ ڈاک و تار میں ملازم رہے۔ بعد میں آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہو گئے، منسلک ہو گئے۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور آ گئے 1965 میں، کہ ملازمت سے سبکدوش ہو گئے، ملازمت چھوڑ دی، ملازمت سے فارغ ہو گئے اور ہمدرد دواخانہ کے شعبہ مطبوعات سے وابستگی اختیار کر لی۔ اشرف صبوحی ایک صاحب طرز ادیب تھے۔ اردو زبان خصوصاً دہلی کے مختلف طبقوں کی بول چال اور وہاں کے روزمرہ اور محاورے پر پوری گرفت رکھتے تھے۔ انہوں نے بچوں کے لیے کہانیوں کی درجن بھر کتابیں بھی لکھیں جو بہت مقبول ہوئیں، جو بہت مشہور ہوئیں۔ ان کی تصانیف میں دلی کی چند عجیب ہستیاں، غبار کارواں، جھروکے، سلمہ اور بن باسی دیوی شامل ہیں۔ اشرف صبوحی نے چند انگریزی کتابوں کا اردو ترجمہ بھی کیا۔ مصنف کے تعارف کے بعد اب ہم اپنے سبق کے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ پرستان کا مطلب ہے پریوں کی سرزمین۔ تدریسی مقاصد ہے اس کے: طلبہ کو اردو کی معروف داستانوں اور ان کے مصنفین سے روشناس کرانا، دہلی کے روزمرہ اور محاوروں سے مزین ایک نثر پارے کے ذریعے طلبہ کی لسانی زبانی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا، اشرف صبوحی کے دلکش اسلوب سے آگاہ کرنا اور طلبہ کو ذو معنی الفاظ و تشبیہ سے روشناس کرانا۔ یادانی بھی کا ایک وقت میں بڑا دورہ، بڑی شہرت تھی اور گلے کی اچھی مغلانیاں درجنیں ان کے سامنے کان پکڑتی تھیں۔ محلات میں جہاں کوئی نیا جوڑا صلہ، کسی نئی وضع، نئی قسم کی، نئی طرح کی، نئی انداز کی ٹکائی کا ذکر ہوا اور یہ بلائی گئی۔ شہر کی بیگمات میں بھی ان کے ہنر کی دھاک تھی، روب تھا۔ سب انہیں آنکھوں پر بٹھاتے تھے، بہت عزت دیتے تھے۔ آج پالکی چلی آ رہی ہے کہ بڑی سرکار نے بلائے ہیں، کل ڈولی کھڑی ہوئی ہے کہ نواب سلطان جہاں بیگم نے یاد کیا ہے۔ نہ رات کو فرصت تھی، نہ دن کو چین، صبح کہیں مہمان ہے تو شام کو کہیں، لیکن رہے نام سائیں کا، یعنی اللہ کا نام ہی سب سے بلند ہے، اللہ کا نام رہے گا۔ بڑھاپا آیا تو ہاتھ پاؤں نے جواب دے دیا، آنکھیں دھندلا گئیں، یعنی کمزور ہو گئیں۔ اب کون پوچھتا؟ دنیا اور مطلب نہ رہا تو کیسی خاطرداری؟ ہارے وقت کا، یعنی برے وقت کا کوئی ساتھی نہیں۔ بیچاری کو ٹکڑے کا، یعنی روٹی کا سہارا بھی دینے والا کوئی نہ تھا۔ جب بہت پریشان ہوئیں تو پڑوس میں، یعنی ہمسائے میں ایک میر صاحب رہتے تھے۔ ان کی بیوی نے انہیں ترس کھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ سنا ہے کہ یہ نہایت شریف گھرانے کی، معزز گھرانے کی بیٹی تھیں۔ مرہٹہ گردی میں، یعنی مرہٹوں کے حملے میں ان کا خاندان تباہ ہو گیا۔ برس دن کی، یعنی اچھے دن کی بیاہی بیوہ ہو گئی۔ اس زمانے میں دوسری شادی کرنا بڑا عیب، بڑا برا سمجھا جاتا تھا، بڑی خرابی سمجھا جاتا تھا۔ تو مغلانی کا پیشہ، یعنی کہ درزن کا پیشہ اختیار کیا اور اپنی ہنرمندی کی بدولت رنڈاپا گزار دیا، یعنی بیوگی کا زمانہ جو تھا وہ گزار دیا۔ جوانی تو عزت و آبرو سے کٹ گئی، خوب کمایا، ہزاروں روپے انعام میں لیے، مگر رکھنا نہ جانا، یعنی سنبھالنا، بچت کرنا نہیں سمجھا۔ دل کی حاتم، یعنی سخی اور طبیعت کی نرم تھی، اور پرانے شریفوں میں یہی ایک عیب ہوتا ہے، یہی ایک خرابی ہوتی ہے کہ وہ وقت کی قدر نہیں کرتے، خدا کی بے نیازی کو بھول جاتے ہیں۔ بنے ہوئے یعنی اچھے زمانے میں بگڑنے کا خیال بھی نہیں آتا، یعنی کہ اچھے زمانے کے گزرنے کا خیال بھی نہیں آتا۔ جانتے ہیں کہ یہی لہر بہر رہے گی، یہی خوشحالی رہے گی۔ سیدانی بھی جوانی بھر اسی غلط فہمی کا، غلط خیال کا شکار رہیں۔ بڑھاپے نے آن دبایا، پکڑا تو طاقتیں دغا دے گئیں، دھوکہ دے گئیں، یعنی کمزور ہو گئیں تو آنکھیں کھلیں اور دوسروں کے سہارے پر زندگی کے اندھیرے دن پورے کرنے پڑے۔ میر صاحب کے گھر والے چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب کے سب انتہا سے زیادہ خوش مزاج اور خدا طرز تھے۔ ہر ایک سیدانی بی کو خدا کا بھیجا ہوا مہمان سمجھ کر ان کے سامنے بچھا جاتا، بہت عزت کرتا ان کی۔ سیدانی بی 2-4 دن تو ذرا غمگین اور شرمندہ سی رہیں، پھر ان کا دل بھی کھل گیا، یعنی خوش ہو گیا، اور اس طرح رہنے لگیں جیسے اپنے کنبے میں، اپنے خاندان میں۔ ہاتھ کانپتے تھے، نگاہ موٹی ہو گئی تھی، یعنی دھندلا گئی تھی۔ سوئی کا ناکا، یعنی سراغ بھی مشکل سے سوجتا تھا، نظر آتا تھا، لیکن ساری عمر محنت کر کے کمایا تھا۔ پرائی روٹی مفت کیسے کھا سکتی تھیں، یعنی گھروں کی دی ہوئی روٹی کیسے مفت میں کھا سکتی تھیں؟ تو اس لیے صبح نماز پڑھ کر بچوں کو لے بیٹھتی، قرآن شریف پڑھاتی، نصیحتیں کیا کرتی، دوپہر کو سینہ پرونا اور کاٹنا سکھاتی، شام ہوتی تو باورچی خانے میں جا کر کھانا پکانے کی ترکیبیں بتاتی، عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر بڑے مزے کی کہانیاں سناتی۔ کہانیاں ایسی اچھی ہوتی کہ بڑے بھی آ جاتے۔ میر صاحب
اور ان کی بیوی دونوں خوش تھے کہ سیدانی بی کو بچوں کی تربیت کے لیے خدا نے بھیج دیا۔ ایسی شریف، نماز اور روزے کی پابند، ہنرمند استانی صرف روٹیوں میں کہاں میسر آتی ہے، یعنی بغیر تنخواہ کے کہاں میسر آ سکتی ہے۔ بچے ایسے گرویدہ، ایسے عاشق ہوئے کہ دن رات سیدانی بی کے پاس بیٹھے رہتے۔ مشہور تھا کہ سیدانی بھی پرستان میں بھی ہو آئی ہیں۔ وہاں کے بادشاہ نے انہیں اپنی بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے بلایا تھا اور انہوں نے وہاں کئی دن رہ کر بڑے بڑے تماشے دیکھے ہیں۔ گھر والوں کو یہ خبر تھی، لیکن کبھی خیال نہیں آیا کہ سیدانی بھی اسے پوچھتے تو کیا بیوی سچ میں تم پرستان گئی ہو؟ شاباش، تمہارا جگرا، تمہارا حوصلہ، تم کو ڈر نہیں لگا؟ ایک دن سردیوں کی رات تھی، دالانوں کے پردے پڑے ہوئے تھے، دالانی صحن کہہ لیں، برآمدہ کہہ لیں۔ چھوٹے بچے لحافوں میں دبکے اور بڑے لڑکے لڑکیاں انگیٹھی کے چاروں طرف بیٹھے کہانی سن رہے تھے۔ اتنے میں میر صاحب کی بیوی نماز وظیفے سے فارغ ہو کر آئیں۔ اتفاق سے کہانی بھی انڈا شہزادی کی تھی۔ جب یہ ذکر آیا کہ کانے دیو نے کی شہزادی پر جو نظر پڑی، یعنی کہ کانے یعنی ایک آنکھ والا، تو سوتی کو پلنگ سمیت اٹھا کر لے گیا۔ کہنے لگی، سیدانی بھی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں بھی پرستان کے بادشاہ کا کوئی آدمی پرستان لے گیا تھا اور تم وہاں سے بڑا انعام و اکرام لے کر آئی تھی، تو کیا یہ سچ ہے؟ سیدانی بھی، ہاں بیوی، ہے تو سچ، بلکہ کئی دفعہ جنوں اور پریوں نے مجھے بلایا ہے۔ میر صاحب کی بیوی، اوئی، اور تم بے دھڑک بے خوف چلی گئیں؟ سیدانی، پہلی دفعہ تو مجھے دھوکے سے لے گئے تھے، راستے میں جب راز کھلا تو بہتیری ڈری، یعنی بہت زیادہ ڈری، لیکن کیا کرتی، دل کو مضبوط کر لیا، اللہ کو یاد کرتی ہوئی چلی۔ نہ جاتی یا روتی پیٹتی تو جانے کیا آفت، کیا مصیبت آ جاتی۔ اس کے بعد جب گئی، ہنسی خوشی گئی اور ہنسی خوشی آئی۔ بیگم صدقے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اس پر ایمان رکھنے والے کا کہیں بال بیکا نہیں ہوا، کہیں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ پرستان میں بھی میری وہ خاطریں ہوئیں، وہ خدمتیں ہوئیں کہ کیا کہوں۔ میر صاحب کی بیوی، کچھ بھی ہو بوا، میرا تو پتا پھٹ جاتا، یعنی میں تو سخت خوفزدہ ہو جاتی، صورت دیکھتے ہی جان نکل جاتی۔ سیدانی، نہیں بھی، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، ڈر کی باتوں سے ڈر لگا رہتا ہے، جب ڈر سامنے آیا تو پھر کچھ بھی نہیں۔ دیکھو بیماری سے لوگ کتنا بھاگتے ہیں، اور جب بڑے سے بڑا دکھ بھی آ جاتا ہے تو سہنا ہی پڑتا ہے، یعنی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ میر صاحب کی بیوی، میں تو پھر کہوں گی کہ تم کو شاباش ہے، 100 رحمت، یعنی 100 بار رحمت اس پر جس نے تمہیں دودھ پلایا۔ اچھا ہمیں بھی تو بتاؤ کہ کیا ہوا تھا، کیوں گئی تھیں؟ پرستان کیسا ملک ہے، وہاں کیا کیا دیکھا؟ سیدانی، وہ قصہ یاد آتا ہے تو کلیجے پر سانپ لوٹنے لگتا ہے، یعنی کہ دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ پرستان کی شہزادی اس کے جوڑے ٹانکنے گئی تھی، بہت سر ہوئی، بہت پیچھے پڑی۔ دوسری پریوں نے بھی منتیں کی کہ سیدانی اماں یہیں رہ جاؤ، دنیا میں اب تمہارا کون ہے، مگر میں نے ایک نہ مانی۔ مجھ بد نصیب کو تو اپنے جیسے انسانوں کی بے مروتیاں دیکھنی تھیں، پرستان میں کیوں بستی؟ وہ تو اللہ نے تمہارے دل میں رحم ڈال دیا، جو گور گڑھے کا، یعنی کفن دفن کا، مرنے کا ٹھکانہ ہو گیا، ورنہ تیرے میرے دروں کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی۔ میر صاحب کی بیوی، سیدانی بھی، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے میں کیا طاقت ہے کہ بھوکے کو دے یا پیٹ بھرے سے چھینے۔ ہر ایک اپنی تقدیر کا، اپنے نصیب کا کھاتا ہے، ہماری کیا اصل، ہماری کیا حقیقت کہ کسی کے ساتھ سلوک کریں۔ وہ زبردستی ہم سے تمہاری خدمت کروا رہا ہے۔ سیدانی، خیر اب تم کو اپنی بیتی، اپنی گزری کیا سناؤں؟ بیگم، یہ وہ دن تھے کہ نواب عاظم الدولہ کی بہادر کی اکلوتی بیٹی کی بیاہ کی تیاریاں ہو رہی تھیں، مارا مار، یعنی زور و شور سے، جلدی جلدی جوڑے سل رہے تھے۔ اول یعنی پہلے تو مجھے دن رات وہیں رہنا پڑا، کام ہلکا ہو گیا، کم ہو گیا تو دن کو چلی جاتی اور شام کو اپنے گھر چلی آتی۔ ایک روز جیسے بچے مکتب سے، مدرسے سے بھاگتے ہیں، میرا بھی جانے کو جی نہیں چاہا اور کئی جگہ سے بھی بلاوے آئے مگر نہ گئی۔ شاید جمعے کا دن تھا، کئی دن ہی ہو گئے تھے نہائے ہوئے، خوب نہائی، شام ہو گئی۔ بونٹ پلاؤ مجھے خوب بھاتا ہے، پسند آتا ہے۔ بونٹ پلاؤ ہوتا ہے سبز چنے، کچے سبز چنے کا پلاؤ۔ ماما سے، یعنی کہ جو ملازمہ تھی، اس سے بونٹ پلاؤ پکوایا۔ تھکی تھکائی لیٹی تھی، اتنے میں جھٹپٹا ہو گیا، یعنی شام کا وقت ہو گیا۔ پلاؤ دم پر تھا کہ باہر سے کسی نے آواز دی، سیدانی بی کو سرکار نے یاد کیا ہے، پینس بھیجی ہے، یعنی کہ ڈولی بھیجی ہے، جس طرح بیٹھی ہو اسی طرح فوراً چلی آؤ۔ میں بڑے نخروں سے جایا کرتی تھی، ایسے بے وقت اور اپنے بھاون کی، یعنی کہ اپنی مرضی کی، پسند کی پکوائی ہوئی چیز چھوڑ کر کھڑے ہو جانا میری عادت کے بالکل خلاف تھا، لیکن ہونے والی بات، میں نے ذرا انکار نہ کیا اور جیسی بیٹھی تھی سفید چادر سر پر ڈال کر سوار ہو گئی۔ نواب صاحب کا محل میرے گھر سے کوئی 2 آنے ڈولی پر ہوگا، یعنی کہ 2 آنے ڈولی جتنا جو ہے نا کرایہ لگنا تھا۔ قاضی واڑی یہ محلے کا نام ہے، سے نکلے اور خانم کا بازار آیا۔ پہلے تو مجھے کچھ خیال نہ ہوا، جب بہت دیر ہو گئی اور ہٹو بچوں کی آواز نہ آئی، بازار کے چراغ بھی جھلکتے دکھائی نہ دیے، تو پردے کی جھری سوراخ کھولا۔
اب جو دیکھتی ہوں تو جنگل سائیں سائیں کر رہا ہے اور پینس کو جیسے پہیے لگے ہوئے ہیں، اڑی چلی جا رہی ہے، یعنی کہ ڈولی کو تو آدمی اٹھاتے تھے، کہار اٹھاتے تھے، لیکن ایسے لگا تھا جیسے پہیے لگے ہوئے ہیں۔ کلیجہ دھک سے ہو گیا، یعنی پریشان ہو گیا، خوفزدہ ہو گیا، بدن میں سنسنیاں آنے لگی، یعنی بدن سن ہونے لگا، ساکت ہونے لگا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے کہ یہ کیا غضب ہوا، یہ موئے، یہ نامراد کہار، یعنی ڈولی اٹھانے والے کہاں جاتے ہیں، اس جنگل میں کون سی سرکار ہے، مرتا کیا نہ کرتا، یعنی کہ مجبوری، دل کڑا کے، دل مضبوط کر کے میں نے اپنی آواز نکالی اور پھر پوچھا کہ اے کمبختوں، منہ سے تو پھوٹو، مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ ارے وہ تمہاری کون سی ستیہ ناسی، کون سی وہ برباد ہونے والی منحوس سرکار ہے؟ ہنستے ہوئے کسی نے جواب دیا، سیدانی بھی، خفا کیوں ہوتی ہو، ناراض کیوں ہوتی ہو؟ بادشاہ سلامت نے بلایا ہے، کوئی دم میں محلات دکھائی دیتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی پالکی کے پاس بول رہا ہے۔ منہ نکال کر جو دیکھا تو بیگم کیا کہوں، ایک بے چاکی، ایک بے ڈھنگی شکل کا آدمی تھا، بکرے کا سا منہ، گھوڑے کی سی ٹانگیں، اور پالکی آپ ہی آپ یعنی خود بخود چلی جا رہی تھی۔ نہ کہار تھے نہ کہاریاں، نہ یا تو ڈولی اٹھانے والے مرد تھے نہ ہی ڈولی اٹھانے والی عورتیں۔ اب تو ڈر کے مارے میرا دم گھٹنے لگا، میرا سانس رکنے لگا، آنکھیں بند کر لی اور کلمہ پڑھنے لگی، ڈھیر ہو کر رہ گئی، یعنی گر کر رہ گئی۔ منٹ دو منٹ بعد پھر ہمت کی کہ اول مرنا آخر مرنا، پھر مرنے سے کیا ڈر، للکار کر بولی، ارے جوان مرد، کون ہے تو، جن یا بھوت؟ یاد رکھ میں سیدانی ہوں، مجھ کو بتا، نہیں تو جل کر راکھ ہو جائے گا، بھلا چاہتا ہے تو مجھے یہیں اتار دے۔ اس نے کہا، سیدانی بھی گھبراؤ نہیں، ہم اور ہمارا بادشاہ سیدوں کو بہت مانتے ہیں، خاطر جمع رکھو، یعنی تسلی رکھو، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہماری شہزادی کی شادی ہے، کپڑے سی کر چلی آنا، جتنا مانگو گی انعام ملے گا، وہ دیکھو وہ سامنے ہمارے بادشاہ کا محل ہے۔ بڑی مشکل سے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول کر، آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تو واقعی پالکی ایک عالیشان دروازے کے پر کھڑی تھی۔ روشنی ایسی تھی کہ دن معلوم ہوتا تھا، سوئی گر پڑے تو اٹھا لو، اور مزہ یہ کہ سورج تھا نہ چاند نہ فانوس کہیں نظر آتے تھے نہ لالٹین۔ چوبدار یعنی کہ ڈنڈا بردار جو پہرے دار ہوتے ہیں، باریدار مرد ہیں، ادھر کے ادھر ادھر کے ادھر دوڑ رہے ہیں۔ آسمان پر سے عجیب عجیب طرح کے باجوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ تماشا دیکھ کر میں ساری مصیبت بھول گئی۔ میں حیران تھی کہ یہ کس بادشاہ کا محل ہے، یہ گہما گہمی، یہ رونق تو ہمارے بادشاہ کے یہاں بھی نہیں ہوتی۔ قصے کہانیوں میں جیسے پریوں کا ذکر سنا ہے، ایسی ہی ایک پری، شانوں پر بال بکھرے ہوئے، بازوں پر میرے پاس آئی اور مہین یعنی باریک آواز میں بولی، سیدانی بھی بڑی راہ دکھائی، بڑا انتظار کروایا، ہمارے بادشاہ اور بادشاہ بیگم کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، آؤ چلو میں تم کو محل کے اندر لے چلوں۔ میں پالکی سے اتری اور چادر کو اچھی طرح اوڑھ کر اس پری کے ساتھ ساتھ چلی۔ کیا کہوں، اندر کیا بہار تھی، ہزاروں پریاں، گورے گورے رنگ، بوٹا سا یعنی لمبا سا قد، زرق برق چمکدار کپڑے، ہستی چوہنے کرتی یعنی شرارتیں کرتی، اہلی گہلی پھر رہی تھیں، اتراتی پھر رہی تھیں۔ چمن باغ ایسا تھا کہ نہ دیکھا نہ سنا، ہر درخت کا تنا چاندی کا اور سونے کی شاخیں، زمرد کے پتے، پھلوں کی جگہ کہیں لال یعنی سرخ نگینے لٹک رہے تھے تو کہیں نیلم یا کہیں پکھراج۔ پھولوں پر یہ عالم تھا جیسے ہیرے چمک رہے ہوں، کلیاں تھیں کہ سراہی دار موتی، خوشبو سے دماغ مہکا جاتا تھا۔ حوضوں کا پانی اللہ اللہ، چاندی کے ورق بکھرے ہوئے، صفحے بکھرے ہوئے معلوم ہوتے تھے، فواروں سے موتیوں کی بوچھاڑیں ہو رہی تھیں، بارش ہو رہی تھی۔ چلتے چلتے ایک بارہ دری ایک ہوادار کمرے میں پہنچے، یعنی کہ ایسا کمرہ جس کے 12 دروازے ہوں۔ 12 دری کی سجاوٹ کا کیا بیان کروں، قلعے کے دربار بھی دیکھے مگر اس جیسا منظر، جیسا سما جو ہے وہ آج تک نظر سے نہیں گزرا۔ سینکڑوں سرخ، سبز، نیلی، زرد، اودی اور سفید کرسیاں بچھی تھیں، رنگ برنگ کے بلور یعنی کہ شیشے کی تھیں یا کسی اور چیز کی، ایسی شفاف، ایسے صاف کہ آر پار نگاہ گزر جاتی تھی، اور ان پر حسین حسین پری ذات یعنی پریوں کی اولادیں جو تھیں وہ جگمگاتے لباس پہنے بڑے ٹھسے سے، بڑے مزے سے بیٹھے تھے۔ بیچ میں ایک نمگیرے کے نیچے، ایک سائبان کے نیچے، ایک بڑے یاقوت کے تخت پر جس میں ہیرے اور پنے کی پچی کاری کا نقش و نگار کا کام تھا، اور بادشاہ بیگم عجیب شان بے نیازی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ بیگم کے پہلو میں ایک لڑکی کوئی 14-15 برس کی، چہرہ جیسے 14ویں رات کا چاند، زلفیں کھلی ہوئی، کئی رنگ کے پر اور ایسے چمکدار کہ آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی، سر پر نیم تاج رکھے بیٹھی تھی، اور تینوں کی پوشاکیں یعنی لباس ایک رنگ کی ہوں تو بتاؤں، گھڑی میں یعنی کہ ہر لمحے میں 4 رنگ بدلتی تھیں۔ میں آگے تو بڑھ رہی تھی مگر ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، ڈر سے نہیں حیرانی سے کہ یا اللہ یہ کون لوگ ہیں، میں جاگ رہی ہوں یا خواب میں یہ پرستان کی سیر ہے، اور اگر جاگتے میں کوئی پری یا دیو مجھے یہاں اڑا لایا ہے تو دیکھیے گھر الٹا جانا یعنی گھر واپس جانا بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ اسی سوچ میں تخت کے پاس پہنچ گئی۔ بادشاہ میری گھبراہٹ دیکھ کر مسکرائے اور بادشاہ بیگم نے مجھ سے کہا، آؤ سیدانی بھی آؤ، مزاج تو اچھا ہے، میں نے سنا ہے کہ تم راستے میں بہت ڈری،
میں بولی حضور کو دعا دیتی ہوں، اور حضور ڈرنا کیسا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی، نہیں تو جان نکلنے میں کسر اور کمی کیا رہ گئی تھی۔ صدقے مولا کے نام پر، یعنی کہ قربان مولا کے نام پر، بادشاہ اور سارے درباری سروقت سیدھے کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ فرمانے لگے، سیدہ نبی تم جانتی ہو ہمارے ہاں اس نام کی کتنی عزت ہے۔ میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ کچھ بھی ہو یہ لوگ ہیں مسلمان اور اب کسی بات کا ڈر نہیں۔ بادشاہ بیگم ہم کو گناہ گار نہ کرو، ایک کرسی کی طرف اشارہ کر کے بولی بیٹھ جاؤ۔ ہاں تم ڈری کیوں تھی؟ میں نے کہا سرکار ڈرنے کی بات کیوں نہ تھی، ایک اکیلی دوسرے سنسان جنگل، پھر جو میرے ساتھ تھا اس کی شکل ایسی ڈراؤنی ایسی بھیانک تھی کہ میرے اوسان جاتے رہے، میرے حواس گم ہو گئے۔ یہ سن کر شہزادی خوب ہنسی اور بولی اماں بیگم بکر گدھا موا بڑا شریر ہے، شرارتی ہے، اس نے کہیں اپنی شکل دکھا دی ہوگی۔ اب میرے پیٹ میں پھر ہول اٹھنے لگے، یعنی میں پھر پریشان ہوئی کہ کہیں یہ ساری صورتیں بھی نقلی نہ ہو، اور بولا بلا کر یعنی کہ گھبرا کر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ بادشاہ بیگم سمجھ گئی کہ شہزادی کی باتوں سے سیدانی کے دل میں ہماری صورتوں کی طرف سے کچھ شبہ کچھ شک ہو گیا ہے۔ وہ مسکرا کر بولی سیدہ نبی ڈرو نہیں، ہم سب کی شکلیں اصلی ہیں، بلکہ پریزادوں کی ساری ایسی ہی خوبصورت شکلیں ہیں جیسی تم دیکھ رہی ہو۔ میری لڑکی سہیل پری نے جس کا ذکر کیا ہے وہ جن ہے، اور جن البتہ وضع کے الگ الگ قسموں کے شکلوں کے ہو سکتے ہیں۔ خاطر جمع رکھو، ان تسلی رکھو، تمہارے سامنے کوئی جن یا دیو کوئی بری صورت بنا کر نہیں آئے گا۔ اتنے میں کھانوں کے خوان اترنے لگے، خاصا چنا گیا، یعنی خاص لوگوں کا کھانا چنا گیا۔ کھانا کیا تھا؟ اللہ کی قدرت کا کرشمہ معجزہ، ایک ایک بالش یعنی ہتھیلی برابر پودے پھولوں سے لدے ہوئے سامنے تھے، خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھیں، مگر میں کھاتی کیا؟ نہ کسی قسم کی روٹی تھی، نہ سالن، نہ پلاؤ تھا، نہ زردہ۔ ہکا بکا یعنی حیران ایک ایک کا منہ دیکھ رہی تھی کہ بادشاہ بیگم مسکرا کر بولی سیدہ نبی دیکھتی کیا ہو، کھاتی کیوں نہیں؟ یہ پرستان کا کھانا ہے، تم مہمان ہو، ہاتھ بڑھاؤ تو اور بھی کھائیں۔ میں نے کہا سرکار کوئی کھانے کی چیز ہو تو کھاؤں، یہ تو نگوڑے یعنی نامراد درخت ہیں، اور ان پر جو پھل پھول لگے ہیں وہ بھی اللہ مارے سچ مچ کے نہیں دکھائی دیتے۔ شہزادی اللہ نے شراطی نے میرے اس کہنے پر ایک فرمائشی کہا لگایا اور کہنے لگی سیدہ نبی جیسا سنا تھا کہ آدم زاد یعنی انسان بڑا بھولا بڑا معصوم ہوتا ہے، تمہیں ویسا ہی پایا۔ تم بسم اللہ کر کے کوئی پھل توڑو اور کھاؤ، اور جس کھانے کا دل میں خیال کرو گی وہی مزہ آئے گا۔ مگر بیگم یقین مانو ایک زرد جو پھل توڑ کر میں نے منہ میں رکھا، کیا کہوں، دلی میں تو کسی نے ایسے ذائقے کا بونر پلاؤ کھایا نہ ہوگا۔ میر صاحب کی بیوی بولی بونر پلاؤ جو گھر میں چھوڑ کر گئی تھی وہی پہلے یاد آیا، بڑی لڑکی، قلعے میں تو آپ بہت جایا کرتی ہیں، کیا وہاں بھی کبھی ایسے مزے کا پلاؤ نہیں کھایا؟ سیدانی حسینی بادشاہ کے خاص رکابدار یعنی اعلیٰ قسم کے جو باورچی تھے، اس کے ہاتھ کے بڑے بڑے تعریفی کھانے 20 مرتبہ کھائے ہوں گے، مگر بیوی وہ باس، وہ خوشبو، وہ آب و نمک ہی کچھ اور تھا۔ ہاں تو بہن بس پھر کیا تھا، جو کھانے کھائے تھے بلکہ جن کا نام ہی سنا تھا ان کا خیال کرتی گئی، اور اللہ تیری شان وہی مزہ آتا گیا۔ اچنبے کی حیرت کی بات تھی کہ جب ایک پھل توڑتی تو دوسرا اس کی جگہ فوراً نکل آتا۔ پھولوں اور کلیوں کو جو چکھا تو مٹھائیاں تھیں، ایسی نفیس عمدہ ہلکی خوش ذائقہ کہ ہر نوالے میں روح تازہ ہوتی چلی گئی۔ پیاس معلوم ہوئی تو پانی کا خیال آتے ہی یاقوت کا گلاس خود بخود اپنے آپ آ کر منہ سے لگ گیا۔ یاقوت کا گلاس اور ایسا حباب کا، ایسے بلبلے جیسا کہ باہر سے پانی جھم کرتا دکھائی دیتا تھا۔ ڈر کے مارے میں نے زور سے ہونٹ بھی نہیں بھینچے کہ کہیں کنارہ ٹوٹ کر منہ میں نہ چپ جائے۔ اللہ پانی کو نہ پوچھو، ایسا معطر، ایسا میٹھا، ایسا خوشبودار، ایسا سفید پانی تو نہیں ہوتا، نہ جانے کیا چیز تھی۔ سب کے بعد میں نے سوچا کہ پتوں کو بھی دیکھنا چاہیے، ساتھ ہی پیان کا بھی خیال آیا۔ میں پان آج بھی بہت کم کھاتی ہوں، لیکن کھانا کھا کر تو 2 وقت ضرور کھانے کی عادت ہے۔ اب جو پتا توڑتی ہوں تو پان کی خوشبو منہ میں جو رکھا تو یہ معلوم ہوا کہ عطر دان میں رکھی ہوئی گلوری یعنی بنا ہوا پان کلے میں آ گیا، منہ میں آ گیا، گال میں آ گیا۔ کہتے ہیں کہ محمد شاہ رنگیلے کی کوکلا بائی جیسا پان کھاتی تھی لال قلعے میں، تو اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی کو نصیب ہوا۔ مگر میں کہتی ہوں کہ اگر وہ پرستان کے اس پتے کو ایک دفعہ صرف سونگھ لیتی تو ساری عمر سرد دھنتی رہتی، ساری عمر تعریف کرتی۔ مشک و عنبر یہ خوشبوؤں کے نام ہیں، پڑے ہوئے کتھے اور سچے موتیوں کے چونے کا پان بھی اس کے آگے بے حقیقت ہے۔ جب سانس لیتی تھی نئی سے نئی خوشبو کی لپٹیں آتی تھیں۔ اب بہن بادشاہ بیگم نے، جن کا نام زمرد پری تھا، توشہ خانے والوں کو یعنی سامان رکھنے والے کا جو کمرہ تھا اس کے جو ملازموں کو حکم دیا کہ شہزادی کے کپڑے لاؤ۔ کشتیوں پر کشتیاں، تھان پر تھان آنے لگے۔ کپڑے اور گوٹا کنائی کو دیکھ کر میری تو عقل جاتی رہی، میں تو حواس گم ہو گئے۔ بڑی بڑی رانیوں اور شہزادیوں کے جوڑے دیکھے ہیں، نور بائی کی پشواز یعنی لمبی قمیض، لمبی پوشاک بھی دیکھی جس میں سیروں کے حساب سے جواہرات ٹکے ہوئے تھے، لیکن ان کپڑوں سے کیا نسبت، کجا کہاں دنیا کے کپڑے، کجا پرستان کے، کہاں پرستان کے، آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی۔ ریشم اور سونے کی تاروں سے بنی ہوئی آب رواں، موتیوں سے لیسی ہوئی گلشن،
ایسا ہی کم خواب اور ضربفت ہوتا ہے سونے اور چاندی کے تاروں کے کام والا کپڑا. یہ قیمتی کپڑوں کے نام ہیں کہ دید نہ شنید، نہ دیکھا نہ سنا. گوٹا وہ کہ دنیا دیکھے اور اشش کرے، تعریف کرے. رنگ رنگ کے جواہرات کی لڑیاں تھیں. جب سامان آ گیا تو بادشاہ بیگم بولی، لو بھی سیدانی، اب تم اپنا ہنر دکھاؤ. تمہاری بہت تعریف سنی ہے، ہم تو جب جانیں کہ پرستان میں بھی تمہارا نام ہو جائے، تمہاری شہرت ہو جائے. میں دل میں تو بہت پریشان ہوں کہ یا اللہ، یہاں میں کیا کاریگری دکھاؤں گی، کون سی وجہ، کون سی قسم ٹاکوں کہ ان کے لیے نئی ہو. مگر زبان سے کہا، حضور اللہ مالک ہے، وہی آبرو عزت رکھنے والا ہے. صبح ہونے دیجیے، جو کچھ مجھے آتا ہے حاضر ہوں. وہ ہنس کر بولی، سیدانی بھی، پرستان میں نہ دن ہوتا ہے نہ رات، ایک ہی موسم اور ایک ہی وقت رہتا ہے. تم جب چاہو کام شروع کر دو. میں نے تعجب یعنی حیرت سے عرض کیا، تو کیا یہاں لوگ سوتے نہیں؟ کہنے لگی، یہاں سونے کا کیا کام، نیند پرستان میں نہیں آتی. ہمارا مشغلہ تو 8 پہر یعنی 24 گھنٹے دن رات سیر سپاٹے گھومنے کا ہے. پرستان سے جی اگتا یا تو دنیا والوں کے خوابوں میں چلے گئے. بہن، میں نے دیکھا کہ واقعی نیند کا نام بھی آنکھوں میں نہیں، نہ پیٹ میں گرانی بھاری پن، نہ سر بھاری، نہ انگڑائیاں، نہ جمائیاں، یعنی نہ نیند آنے کی کیفیت. سوچا کہ دیر کیوں لگائی جائے، قطر بیونت کا سامان تو موجود ہی تھا، یعنی کاٹ چھانٹ کا سامان تو موجود تھا. اللہ کا نام لے کر جوڑے کاٹنے لگی اور اسی وقت سینے اور ٹانکنے کا کام لگا دیا. ادھر میں ایک طرف بیٹھی ہوئی اپنے کام میں مصروف تھی، ادھر ناچنے گانے والی پریوں کے تخت اتر رہے تھے. ایک سے ایک طرح دار خوبصورت، ایک سے ایک شوق اپنے فن میں استاد. نہ کانوں نے کبھی ایسا گانا سنا تھا، نہ آنکھوں نے ایسے ناچ، ایسے رقص دیکھے تھے. آوازیں تھیں کہ جیسے کوئلے مل کر کوکیں، ناچ تھا کہ جیسے ہوا میں تتلیاں اڑ رہی تھیں. کیا پوچھتی ہو بیگم، خدا کی قدرت کا تماشا تھا. لیکن مجھے تو اپنی فکر تھی کہ کہیں جلدی جلدی کام نپٹے اور چھٹکارا نجات پا کر گھر جاؤں. ذرا کی ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ لیتی اور اپنی سوئی چلانے لگتی. اس کی کارسازی کے قربان، اس کے کام بنانے کے قربان، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے. صدقے مشکل کشا کے عقل نے ایسا کام دیا کہ پہلے ہی جوڑے میں واہ واہ ہو گئی، تعریف ہو گئی. شہزادی کا چہرہ بھی خوشی کے مارے پھول کی طرح کھل گیا. اب کیا تھا، میرے ہاتھ پاؤں میں گھوڑے لگ گئے، یعنی میرے ہاتھ پاؤں تیزی سے کام کرنے لگے. دنوں کا کام گھڑیوں میں، لمحوں میں ہونے لگا. کہانی بہت لمبی ہے، کہاں تک کہوں. جس کام کی آدمی دھن مان لے، جس کام کی لگن ہو جائے آدمی کو، وہ ہو ہی جاتا ہے. آخرکار سارے جوڑے سل بھی گئے اور ٹک بھی گئے. کتنے دن لگے یہ کون کہہ سکتا ہے، وہاں دنوں کا حساب ہی نہ تھا. ہاں، اگر یہاں اتنا کام کرتی تو خدا جھوٹ نہ بلوائے میرے اکیلے ہاتھ پر 1 سال سے کم نہ لگتا. اس عرصے میں ساری پریاں، خاص طور پر شہزادی، مجھ سے بہت محبت کرنے لگی تھی. خالہ سیدانی کہتے اس کا منہ نہ سکتا تھا، اسے وہ تھکتی نہ تھی. گھنٹوں میرے پاس بیٹھی رہتی اور مجھ کو سوئی چلاتے دیکھا کرتی. تم جانو، پاس رہنے کا بڑا اثر ہوتا ہے. مجھے بھی اس کی بھولی بھالی معصوم شکل پر پیار آتا تھا، مگر دل کو کیا کرتی، یہ نگوڑا، یہ کمبخت تو یہاں پڑا ہوا تھا. گھر کی یاد چین نہیں لینے دیتی تھی. ہائے، اپنا کھنڈلا یعنی اپنا جھونپڑا پرستان میں بھی نہیں بھولا. آخر جب سارا کام ان کی مرضی کے مطابق ہو گیا تو میں نے کہا، حضور، خدا نے مجھے سرخرو کامیاب کیا، مولا نے میری آبرو رکھ لی، عزت رکھ لی. سرکار کی شہزادی کی شادی اور شہزادی کو یہ جوڑے پہننے مبارک ہو. اب لونڈی کو، ملازمہ کو رخصت کیجیے. بادشاہ بیگم بولی، سیدانی بھی، ہمارا جی چاہتا ہے کہ شہزادی کی شادی دیکھ کر جاؤ. سچ کہوں، میرا جی بھر آیا، یعنی کہ میرا دل مچلا. مگر سوچا، سیدانی دیوانی ہوئی ہے، تو خاکی، تو انسان، وہ آتشی، وہ جنات، وہ آگ کے بنے ہوئے. زیادہ میل، زیادہ ملاقات اچھی نہیں. ذرا دیر بگڑ بیٹھے، یعنی کہ ذرا سی دیر میں ناراض ہو جائیں تو جلا کر خاک کر دیں. بھاڑ میں جائے، یعنی آگ لگے پرستان اور پرستان کی شادی. چل اپنے گھر چل. اور ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، شہزادی کی شادی آپ کو جم یعنی بہت بہت نصیب ہو، مجھے تو جانے دیجیے. یہ سن کر شہزادی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. وہ بولی، سیدانی بھی، تم کیوں جاتی ہو؟ ہمارا دل کرتا ہے، ہمارا دل افسردہ ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے. نہ جاؤ یہاں سے. میرے کلیجے پر چوٹ سی پڑی، مجھے دکھ سا ہوا. بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھال کر بولی، سیدانی تم پر واری، سیدانی تم پر قربان. بیوی، تم اپنا جی بھاری نہ کرو، اپنا دل دکھی نہ کرو. تم بلاؤ گی تو 100 دفعہ ہوں گی. ایک ہی یعنی اچانک دنیا نہیں چھوٹ سکتی. مٹی مٹی میں خوش رہتی ہے. شہزادی کچھ تو خفا، ناراض اور کچھ رونقی سی ہو کر روتی ہوئی سی اٹھ گئی. بادشاہ بیگم بولی، چلو اچھا سیدانی بھی، تمہاری مرضی، جاؤ، خدا حافظ. اور اسی کلموہے، اسی منحوس بکر گدے کو حکم دیا کہ سیدانی بی کو ان کے گھر پہنچا دے. خبردار جو راستے میں کسی قسم کی شرارت کی. اور دیکھو، جو انعام و اکرام سیدانی بی کو بادشاہ نے دیا ہے وہ سب پالکی میں رکھ لینا. دل میں خوش اور ظاہر میں بصورتی روتی ہوئی سب سے رخصت ہوئی. وہی پریزاد جو مجھے پالکی سے اتار کر لائی تھی ساتھ لے کر چلی. پھاٹک کے باہر، ان دروازے کے باہر پالکی موجود تھی اور مردوں کسی وضع قسم کا آدمی پاس کھڑا تھا. میں پالکی میں بیٹھی اور دم کے دم یعنی لمحے میں پالکی ہوا سے باتیں کرنے لگی، روانہ ہو گئی. پالکی میں بیٹھ کر میں نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ جو پرستان کے بادشاہ نے انعام و اکرام دیا ہے کہ کہاں ہے. اندھیرے میں کیا نظر آتا. ہاتھوں سے ٹٹولنا، تلاش کرنا شروع کیا. ایک کونے میں بہت سے کنکر پتھر معلوم ہوئے. جل گئی
کہ मुए जिन्नात थे ना, यहाँ भी दगा किया, यहाँ भी धोखा किया। ये उनके घर का इनाम कराम है। खैर जान बची लाखों पाई, यानी कि ज़िंदगी बच गई गनीमत है। खैरियत से घर पहुँच जाऊँ तो जानूँ समझूँ बड़ा इनाम पाया। और चुपके चुपके एक एक करके वो कंकर और पत्थर पर्दे की झरी में से दरज में से फेंकने शुरू कर दिए। कायदा है कि खुशी में रास्ता जल्दी कट जाता है। आंख बंद करते मैं घर आ गया। ड्योड़ी में यानी सहन या बरामदे में पालकी रखी गई, चिराग जल रहा था। पर्दा जो उल्टा और चिराग की जोत लौ जो देखी तो क्या देखती हूँ कि जिन्हें मैं कंकर पत्थर समझ रही थी वो जवाहरात हैं। बड़े बड़े तो मैंने सब फेंक दिए थे, 2-4 नन्हे नन्हे से बाकी थे। सर पीट लिया कि इतनी दौलत खोई, ज़ाया कर दी, गंवा दी। निगोड़ी नामुराद, फेंकने की क्या ज़रूरत थी? ऐसा ही था तो घर आकर फेंक देती। लेकिन बहन तकदीर की खोट, तकदीर की खराबी कहाँ जाती है। नसीब में तो पत्थर भी ना थे, हीरे लाल जमूरत क्यों मिलते। एक एक पैर मन भर का हो गया, यानी चलना मुश्किल हो गया। सिर्फ 4 नगीने रह गए थे, वही लेकर बड़ी मुश्किल से उतरी। घर में जो पहुंची तो बोनट प्लॉट जैसा छोड़ गई थी वैसा ही दम पर लगा हुआ था। बड़ी भी पकाने वाली मगरिब की नमाज पढ़कर दुआ मांग रही थी। दुआ मांग चुकी तो उन्होंने पूछा, बेगम क्या रास्ते में से उल्टे पाँव आ गई? खैर तो है? मैंने दिल में कहा, लीजिए, यक न शुद्ध दो शुद्ध, यानी एक न हुआ 2 मुसीबतें हो गई। परिस्तान में खुदा मालूम कितने महीने लग गए और यहाँ अभी तक चावलों को दम भी नहीं आया। और बड़ी बी से बोली, हाँ भी भूख लगी हुई थी और कुछ दिल भी ठीक ना था, रास्ते से ही आ गई। अब इंशाल्लाह कल जाऊंगी। दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ इस सबक का माखज़ है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का सबक। इसके आपने तमाम मायने जो याद करने हैं, उस सनफ़ का तारुफ आपने अच्छी तरह याद करना है और इसके अलावा आपने तदरीसी मकासद भी याद करने हैं। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।